یہ تصور اور تصدیق ہو گئی جی ہو گیا جی مکمل. جی. آگے یہ نظر و فکر کی تعریف. جی نظر و فکر نہیں سر. تصور اور تصدیق کی بدیہی تعریف اور کسبی تعریف. یہ ہو گئی. نظر و فکر بھی ہو گئی ہے سر. نظر و فکر اصغر اکبر بھی ہو گیا سر. متغیر حادث یہ بھی ہو گیا نا. یہ تو میں نے کروایا تھا. جی یہ لیکچر پڑھ لی ہوگا. متغیر کیا ہے, حادث کیا ہے, پھر ان میں نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. جی جی. خط اوسط اس کو کہتے ہیں. خط اوسط جی ہو گیا سر. دلالت بھی بلکہ ہو گئی. ایک میں نے دلالت پہ دیا تھا کہ ایک شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اگر ایک چیز کا علم ہو جائے تو دوسری چیز کا علم آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. اس میں نے ایک لیکچر دیا تھا کہ دلالت پہ. یقیناً سر. ڈھونڈے اپنے نوٹس عامر سر. دلالت پہ علم تصور بدیہی تصدیقی حادث قدیم ایجاب سلب. ہاں جی دلالت کی بحث لغوی معنی سارا کچھ. کہاں تک ہوئی ہے؟ بشیء آخر سر اس کی وہ پڑھی تھی آپ نے تعریف. کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. بس یہی ہوئی ہے تعریف. تعریف کے بعد لکھا تو کچھ بھی نہیں. شاید آپ نے یہ کہا ہوگا یہ پڑھ کے آئے. نہیں منطق میں تو یہ منطق ہے. اس میں تو ایک لفظ نہیں پڑھ کے آنے والا. جی یہ شاید یوسف مصطفی صاحب یہ دلالت کے لوگ نہیں مان. ہاں جی تقسیم نہیں ہوئی آگے یہ دلالت. سر دلالت لطیفہ دلالت غیر لطیفہ اقسام ہے سر. لفظیہ کہاں تک ہوا ہے یہ؟ یہ طبیعہ دلالت طبیعہ. دلالت طبیعہ تک سمجھ آ گئی ہے نا. لفظیہ کی اقسام غیر لفظیہ کی شروع کریں. آ جائیں ادھر آ جائیں. آ جاؤ بیٹے ادھر آ. کلاس میں چلے گی. جی میں نے کہا تھا کہ دلالت یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے بلکہ لفظ کی بحث میں جانے سے پہلے یہ ایک ایسی شے ہے کہ ایک شے کا اگر آپ کو علم ہو جائے تو دوسری شے کا علم خود بخود ہی ہو جاتا ہے. یعنی ایک شے کو اگر آپ سیکھ لیں تو وہ پہلی شے ہی دوسری شے پہ دلالت کرتی ہے. ایک چیز کو آپ سیکھ لیں تو ایک چیز کا سیکھنا آپ کو آٹومیٹیکلی دوسری چیز تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہے جی دلالت. اس پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑا گرم جوشی والا ایک لیکچر دیا تھا دلالت، کیونکہ یہ دلالت بڑا سمجھنے والا ٹاپک تھا اور میں نے اس کی تعریف پہ اچھا خاصا ٹائم لگایا تھا. ٹھیک ہے جی عامر صاحب. دلالت کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. ایک شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہے. دوسری شے کا علم لازم ہے. یہ اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی. جیسے آپ جا رہے ہوں صحرا میں یا ریگستان میں یا جنگل میں، آپ کو کوئی جھونپڑی ملے بند ہو
تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے، دھواں دور سے آپ دیکھیں گے تو دھواں نکلتا ہوا یہ دلالت کر رہا ہوگا کہ اس گھر میں کوئی موجود ہے جس نے آگ جلائی ہوئی، ٹھیک ہے. تو آپ کو صرف دھواں نظر آیا، دھوئیں سے آپ نے دوسری چیز خود نکالی. یہ ہے شاید یوسف صاحب دلالت. ایک شے آپ کو معلوم ہوئی، دوسری شے آپ نے خود ہی معلوم کر. ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی کی نبض پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی نبض تیز چل رہی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے اس کو بخار بھی ہے، بلڈ پریشر بھی تیز، بی پی بھی اس کا شوٹ کر گیا ہے، اور بی پی بھی شوٹ کر گیا ہے، بخار بھی ہے. اٹ مینس کہ یہ بندہ ڈپریشن میں بھی مبتلا ہے. سمجھ آ گئی؟ اسٹریس کا مریض بھی ہے. آپ کو صرف ایسے کر کے پتہ چلا اس کی نبض کا، وہاں سے آگے آپ نے کتنی چیزیں اور بنا لی. یہ عامر صاحب دلالت ہے، یہ ہے دلالت. ٹھیک ہے، مجھے پچھلے ہفتے پتہ چلا کہ عامر صاحب اوپن یونیورسٹی کے کوئی پتہ نہیں وہ کیا ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بات سنتے ہی میں سمجھ گیا تو مطلب اوپن یونیورسٹی جو کوئی کام شم کروانا ہوتے ہیں عامر صاحب کروا سکتے ہیں. دلالت ہو گئی نا دلالت. آپ کو ایک شے کا پتہ چلا، ایک شے سے دوسری شے کا آٹومیٹیکلی علم ہوتا ہے. یہ ہے جی افسر دلالت. سمجھ آ گئی؟ یہ دلالت ہے. حافظ عبداللہ صاحب نے داخلہ نہیں بھیجا، داخلہ نہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ درس نظامی نہیں کرنا چاہتے، یا وہ باغی ہو گئے ہیں، یا وہ اپنا کہیں فورن میں تشریف لے جا رہے ہیں، یا وہ اب مرتبہ طالب علمی سے اوپر چلے گئے ہیں، مرتبہ ولایت پہ فائز ہو گئے، مرتبہ ولایت پہ فائز ہو گئے. تو یہ ساری دلالتیں ہیں جی. وہ تو آگے آپ کا ذہن ہے کہ آپ جتنی دلالتیں جمع کرتے چلیں. آپ صاحب یہ نہیں بات. اچھا جی، پہلی شے جیسے میں نے آپ کو مثال دی، دھواں کسی گھر کے اندر سے نکل رہا ہو تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی آدمی موجود ہے. تو دھوئیں نے دلالت کی کسی شخص کے موجود ہونے پر. یہ جو دھواں ہے اس کو کہیں گے منطق کی زبان میں دال، اور اس کو کہیں گے مدلول. اس کو کیا کہیں گے؟ مدلول. ٹھیک ہے جی. اب لہذا اب چونکہ آپ دال مدلول سمجھ گئے ہیں تو اب میں بار بار اس کی پھر وضاحت نہیں کروں گا. اب میں نے صرف یہ دو لفظ بولتے ہیں، دال اور مدلول. ٹھیک ہے، تو دال اگر لفظی ہو تو پھر اس کی تین قسمیں ہیں. یہ اگلی بات کہ یہ دال لفظی ہو تو اس کی تین اقسام ہیں: دلالت لفظیہ، وضعیہ، یہ اس کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے دلالت لفظیہ طبعیہ. تیسری قسم ہے دلالت لفظیہ عقلی. دلالت لفظیہ سے مطلب یہ ہے کہ دال لفظی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کوئی لفظ بول رہے ہیں، عامر صاحب کوئی لفظ بول رہے ہیں، ایسا لفظ کہ اس لفظ سے کسی دوسری چیز کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے، وہ لفظ لیکن وہ اپنے کسی مدلول پہ دلالت کرے گا. ہے لفظ، کوئی آپ لفظ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ایک لفظ بول دیا عامر، لفظ ہے. عامر لفظ بولتے ہی میرے ذہن میں جو اسکیچ آیا وہ مدلول ہے. آپ میں سے ہر بندے نے لفظ سنا، لفظ عامر. عامر سنتے ہی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی عامر آ گیا. جو جس عامر کو جانتا، میں ذہن نہیں جانتا نا، میرے ذہن میں ہی آئے.
جو جس عامل کو جانتا ہے اس عامل کا نام آ گیا ہے، آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آ گئی، تو وہ مطلوب ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. تو میرے چونکہ سامنے بیٹھا ہے تو یہ سامنے مطلوب ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کی ایک ایسا لفظ جو بنایا ہی گیا ہو کسی کی ذات پہ دلالت کرنے کے لیے. دلالت لفظیہ وضعیہ کیا ہے کہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ کسی کی ذات پہ دلالت کرتا ہے. جی شکر، مشکل تو نہیں پیدا. دلالت لفظیہ وضعیہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع یعنی جس کو بنایا ہی شاید یوسف مصطفی صاحب اس لیے گیا ہے کہ وہ کسی کی ذات پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. مگر سنتے ہی آپ کا ذہن چلا جاتا ہے گنبد خضرا کی طرف. آقا کائنات نام نامی اس میں گرامی معصوم آمینہ نیل تاباں سرنشین مہوشاں تتمہ دوراں سر خیل زہرا جمالاں شاہ سوار آمینہ سبحان ختم الرسل خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. ایک لفظ ہے جو لفظ دلالت کرتا ہے کسی شے پر. آپ نے لفظ بولا مکہ، جی جی مکہ بولتے ہی آپ کے سامنے حرم کعبہ آ جاتا ہے. جی جی. حالانکہ مکہ تو اس ایک شہر کا نام ہے نا، پورے شہر کا نام ہے، مگر لفظ مکہ بولتے ہی آپ کے ذہن میں حرم شریف آ جائے گا. یہ دلالت ہے. یہ دلالت لفظیہ وضعیہ لفظیہ ایک ایسا لفظ جس کو وضع ہی کسی کی ذات کے لیے کیا ہے. بس یہ چیز ہے. تو آپ کو جب وہ لفظ آپ سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً وہ ذات آ جائے گی. یہ دلالت لفظیہ وضعیہ. اب سب ٹھیک ہے. ایک لفظ بنایا ہی خاص کسی کے لیے گیا ہے. کسی جگہ کے لیے ہو سکتا ہے، کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے، کسی کے لیے. آپ وہ لفظ جیسے ہی بولیں گے یا سنیں گے وہ چیز آپ کے ذہن میں دماغ میں آ جائے گی، گھومنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ہے دلالت لفظیہ وضعیہ. یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں آپ کو منطق بھی قرآن پاک سے اس کی پریکٹس کرواؤں. اور گزر لینے دیں اس کے 2-3 لیکچرز تاکہ ذرا کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو کہ اس کے بھی میں نے آپ کو رکوع دینے ہیں. ماشاءاللہ. دلالت نکالیں قرآن پاک سے. آپ نکالیں گے اس دلالت انشاءاللہ. قرآن پاک سے آپ نے دلالت نکالنی ہے. دلالت لفظیہ بھی نکالنی ہے، وضعیہ بھی نکالنی ہے. انشاءاللہ. اچھا جی. یہ سارے علوم ان کو پڑھنے کا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کا کلام سمجھ آ جائے. یہ منطق جب تک آپ کو نہیں آئے گی آپ امام راضی کی تفسیر کا تو ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر کبیر. اس کا نام تفسیر کبیر نہیں ہے، صرف اس کی جو ضخامت ہے وہ کبیر ہے، اس لیے اس کو تفسیر کہتے ہیں. اس کا لقب ہے تفسیر کبیر. ہاں اصل میں وہ ہے اس کا نام اللہ نکل گیا سواطع الالہام. آ جاؤ بیٹے آ جاؤ. سواطع الالہام. نہیں یہ نہیں سواطع الالہام نہیں ہے، یہ تو ہے فیضی کی تفسیر ہے. فیضی ہے، اس کا نام اور ہے، آ جاتا ہے ذہن میں. اچھا جی. لفظیہ طبعیہ. جی لفظیہ طبعیہ. لفظیہ سے مطلب آیا کہ یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کی طبعی حالت کے لیے بنایا گیا. جی. ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کی طبعی حالت کے لیے آپ وہ لفظ سنتے ہیں، لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں طبعی حالت آ جاتی ہے. آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، باہر نہیں کھڑے ہونا.
ایک ایسا لفظ ہے کہ وہ لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں طبعی حالت آ جاتی ہے. جیسے انہوں نے مثال دی ہوگی کوئی، ہاں یہ مثال دی ہے، کس چیز پہ دلالت کر رہے ہیں؟ طبیعت کی خرابی. تربیت کی، طبیعت کی ضرورت، ہاں جی. طبیعت کی. یعنی کوئی بندہ، آپ کسی گھر میں تشریف لے گئے ہیں، آپ باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ہائے ہائے، تو آپ سنتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہاں کوئی بندہ بیمار. بیمار. تو یہ مطلب یہ ایک ایسا لفظ ہے آپ کی پنجابی یا اردو زبان میں، اس کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ لفظ اس وقت نکلتا ہے جب طبیعت ناساز ہو، حد درجہ کی طبیعت اور انسانی جو سسٹم ہے کمیونٹی کا وہ ڈسٹرب ہو جائے، تو پھر انسان ان انٹینشنلی یہ آوازیں نکالتا ہے. ٹھیک ہو؟ سر کبھی گلی محلے سے گزرتے ہوئے جیسے کہ رونے کی آواز آتی ہے تو فزیکلی دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ طبعی میں آئے گا یا کہ عقلیہ میں آئے گا؟ عقلیہ میں آئے گا. عقلیہ میں آئے گا. اگلی بار ہاں اتوار کے اس بعد بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے. بڑا رو رہا ہے. بچے کا رونا تو لفظی نہیں رہ جائے گا، بچے کا رونا غیر لفظی نہیں رہ جائے گا. یہ جو گھر کے اندر رونے سے اس کی آوازیں آ رہی ہیں، رونا بھی یہ لفظ نہیں ہے، یہ بھی ایک حیت ہے، وہ غیر لفظیہ میں آئے گا. یہ دوسری قسم ابھی آپ نے پڑھنی ہے، وہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے. دلالت غیر یعنی آپ کی ایک کیفیت آپ سن رہے ہیں، آپ ایک ایسی چیز سن رہے ہیں جو لفظوں میں نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی ایک کیفیت ہے، لیکن اس کو سمجھتے سنتے ہی آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس گھر کے اندر ڈیتھ ہو. سر یہ تو تقسیم ہوگی نا پہلے آپ کے ذہن میں کہ یہ لفظیہ ہے یا غیر لفظیہ ہے. ہاں تو اس کو پہلے لفظیہ کو سمجھیں گے، پھر غیر لفظیہ کو سمجھیں گے، پھر آگے جا کے تقسیم ہوگی. جی ہاں، پھر غیر لفظیہ پہ بھی آتے ہیں. جی. تیسرا نمبر ہے جی دلالت لفظیہ عقلیہ. دلالت لفظیہ یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو سنتے ہی آپ کی عقل میں ایک کیفیت آ جائے گی. کیا مثال دی ہے جی اس کی؟ دیوار کے پیچھے علی کو پکڑو. دیوار کے پیچھے کیا سنائی دے رہا ہے دیوار کے پیچھے سے؟ دیش کی دلالت بچہ رو رہا ہے. نہیں نہیں، وہ تو غیر لفظی ہے نا، لفظی دلالت. مثال وہ دیں جو انہوں نے دی ہے. دلالت لفظیہ عقلیہ. آپ دیکھیں نا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، سر یہ ادھر لکھا ہوا ہے لفظ تیز. تیز کی دلالت بولنے والے پر. کوئی بھی لفظ ہے نا، دیش تو اگزامپل لکھی ہے نا، کوئی بھی لفظ ہے. سر ایسے اس کی مثال لیا ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ کوئی کسی کو ڈانٹ رہا ہے اونچی آواز میں، تو یہ عقل دلالت کرے گی کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس وجہ سے اس کو ڈانٹ پڑ رہی. نہیں ڈانٹنا، آ جاؤ بیٹا، ڈانٹنا نہیں، ڈانٹنا ایک آگے کی بات چلی جائے گی. یہ ایسے ہے کہ اس کی مثال ایسے، آپ ادھر کھڑے ہیں اور آپ کو پیچھے سے اس سائڈ سے 2-3 بندوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بولنے کی آواز یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہاں اس دیوار کے پیچھے کوئی شخص موجود ہے. یہ ہے دلالت لفظیہ عقلیہ، یہاں کوئی ہے. یہ کیفیات کی بات آگے چلی جاتی ہے غیر لفظیہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے دلالت کی 3 اقسام کہ دال ہو لفظی. جب دال لفظی ہو تو اس کا مدلول 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو بدیہ ہوگا، یا طبعیہ ہوگا، یا عقلیہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. عامر صاحب اگر دال ہو لفظی لفظی، ٹھیک ہے. اب غلام محمد کو سب مشکل ہے، اس کا جو مدلول ہے وہ یا عقلیہ ہوگا، یا طبعیہ ہوگا، یا پھر بدیہ ہوگا. قرآن کریم کا ہر ایک لفظ دال ہے. یہ سمجھ لیں آپ اس بات.
جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بھی میں قرآن پاک سے اگر میری اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں. تو قرآن پاک میں ڈائلیکٹ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس کی اونٹنی کی لگام فلاں جگہ پڑی ہوگی. کیسے کریں گے؟ آپ الفاظ کی دلالت چیک کریں گے. کلمات میں اتنا، قرآن پاک کی کلمات میں اتنا کھو جائیں گے اور آپ اتنا مستغرق ہو جائیں گے، اتنا فنا ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس قرآن کے ایک ایک لفظ کی ہزار دلالتیں ہوں. سب سے پہلے تو لفظی دلالتیں آ جائیں گی. لفظی دلالتیں، صرفی دلالت ہے، نحوی دلالت ہے، بلاغی دلالت ہے، فصاحی دلالت ہے، فلسفیانہ دلالت ہے، تفسیری دلالت ہے، صوفیانہ دلالت ہے، اشاری دلالت ہے. یہ لفظی دلالتیں بتا رہا ہوں. ایک لفظ ہے جی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ قرآن پاک کی ہزاروں تفسیریں لکھ رہے ہیں. آج بھی ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے تو وہ قرآن پاک کی 3 تفسیریں لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہزاروں تفسیریں پہلے موجود ہیں. اب یہ جو تفسیر آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پچھلی تفسیروں کو کاپی پیسٹ کر دیے گئے. اس نے کچھ نیا سمجھا ہے، نئی دلالتیں سمجھی ہیں تو نئی لکھ دی ہیں. اگلی صدی میں آنے والا بندہ اس کو کچھ نئی دلالتیں سمجھ آئے گی، وہ نہیں لکھ دے گا. آگے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کو آپ اس انداز سے پڑھیں کہ یہ دال ہے، پھر مزہ آتا ہے. سب سے پہلے آپ اس کی لفظی دلالتیں چیک کریں گے، ہر لفظ. اب یہ میں لفظ ویسے ہی بول رہا ہوں نا، اپنا ایک کہہ لیں گے اپنی عمومی زبان میں. ویسے قرآن پاک کے کلمات کو لفظ نہیں کہنا چاہیے، کلمات کہنا چاہیے، لفظ نہیں. کیونکہ لفظ کا معنی ہوتا ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جس کو آپ پھینکتے ہیں، اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت چونکہ منہ سے، زبان سے، ان چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے، اس لیے اس کے لیے صوفیاء بزرگ لفظ نہیں بولتے، پھر قرآن پاک کی کلمات کو کہتے ہیں کلمہ. قرآن پاک کا ہر ایک کلمہ دال ہے، ہر کلمہ دال ہے. یہ بات ہے. اور صاحب ابھی شاید یوسف صاحب یہ اب آپ کا ظرف ہے، آپ کی ہمت ہے، آپ کی طاقت ہے. ہاں، پہلے آپ نے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا تعلق لفظیہ سے ہے یا غیر لفظیہ سے. ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ یہ لفظیہ سے ہے، پھر آپ کہیں گے اگر یہ لفظیہ ہے تو پھر یہ وضعیہ سے ہے. وضعیہ کا مطلب ہوگا صرفی نحوی، صرف، نحو، بلاغت، فلسفہ اس میں آ جائے گا. اگر آپ کہیں گے نہیں یہ وضعیہ میں نہیں، یہ طبعیہ میں ہے، تو اگر یہ طبعیہ میں ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ فزیکل ہے، یہ میٹا فزیکل ہے. اس کا تعلق میڈیکل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ایمبریولوجی کے ساتھ ہے، باٹنی، زولوجی کے ساتھ ہے. یہ پھر آگے شعبے بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر عقلیہ ہے تو پھر اس کا تعلق منطق کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق پھر فصاحت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یا اس کا تعلق علم الابجد کے ساتھ ہے، یا علم الاعداد کے ساتھ ہے. یعنی وہ سارے علوم جن کا تعلق عقل سے ہے، پھر آپ ان سب کو، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو طبعی علوم بھی سارے آنے چاہیے. یہ اصل بات ہے. عقلی علوم بھی سارے آنے چاہیے اور وضعی علوم بھی سارے آنے چاہیے. وضعی علوم میں نے کہا صرف آتی ہے، اس میں نحو آتی ہے اور اس میں بلاغت آتی ہے. یہ وضعی علوم. صرف ہے ایٹیمولوجی، انگلش میں کہتے ہیں ایٹیمولوجی. نحو کو کہتے ہیں لنگوسٹکس، نحو آتی ہے. پھر اس کے بعد بلاغت اور فصاحت، علم البیان، علم البدیع، علم المعانی. یہ آپ اگلے سال پڑھیں گے. یہ علوم ہیں، علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، یہ سارے وضعی ہیں. اور اگر آپ طبعی کی بات کریں گے تو اس میں آپ کی میڈیکل سائنسز آتے ہیں. اس میں آپ کی سب سے پہلے ایمبریولوجی آئے گی. ایمبریولوجی کے بعد پھر اس میں باٹنی آئے گی، زولوجی آئے گی. یہ سارے سبجیکٹس گزر جائیں گے تو پھر کاسمولوجی آ جائے گی. کاسمولوجی
یہ آپ کا چاند ستاروں ستاروں کا طبی بنے گا۔ علوم اردو جو بھی دسو سر ذرا طبی علوم اردو میں ہم لکھنا چاہیں تو کیا کیا لکھیں گے؟ طبی علوم میں اب یہ سب سے پہلے تو لکھیں بیالوجی، یہ طبی علوم میں سے ہے۔ جی پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں نا، یہ نام ہی انگلش میں، ان کا تو اردو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ جیسے ایمبریولوجی کا تو اردو ترجمہ کیا بنے گا؟ میں نے تو اس کا نہیں اردو ترجمہ۔ یہ ہوتا ہے کہ جب رحم مادر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، علم جنین، جی علم جنین، جیم نون یا نون، ہاں جین نون یا نون، علم جنین، جینیٹکس کا علم۔ جی 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 جب پھر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد جاندار چیزوں کا جو علم ہوتا ہے، جاندار چیزوں کا باٹنی، جس میں جانور آ جاتے ہیں، اینیملز، ہیومن سارے آ جاتے ہیں، انسان، جانور، اس کو باٹنی اس کو ہم جاندار کی ساخت بول سکتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا۔ کہہ دیں۔ اس کے ساتھ میں زولوجی آ جائے گا۔ زولوجی کا مطلب ہوتا ہے یہ درخت، سمندری مخلوقات، آسمانی مخلوقات، اس طرح کر کے آگے کی تقسیم ہوتی ہے۔ آگے پھر آ جائے گا کاسمولوجی، یہ ہوتا ہے نظام شمسی، کاسمولوجی، نظام شمسی، چاند، سورج، ستارے کیسے کیسے حرکت کرتے ہیں، کس طرح دن بنتے ہیں، یہ آپ پڑھیں گے جی آگے جا کے کہ چاند کس طرح حرکت کرتا ہے، سورج کس طرح حرکت کرتا ہے، زمین کیسے حرکت کرتی ہے، سورج کی کون سی حرکت سے صبح ہوتی ہے، کون سی حرکت سے شام ہوتی ہے، سورج کی کون سی حرکت سے موسم بدلتے ہیں، کون سی حرکت سے مہینے بنتے ہیں، کون سی حرکت سے سردی آتی ہے، کون سی حرکت، یہ آگے یہ پورا علم ہے عقلی، یہ اپنا طبعی علوم میں ہے۔ جی نہیں، یہ آپ پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں علم توحید، یا پورا ایک سبجیکٹ پڑھیں گے 5-6 سال میں ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے طبعی علوم۔ پھر عقلی علوم میں آ جاتی ہے منطق، عقلی علوم میں آ جاتا ہے فلسفہ، اس میں آ جاتا ہے علم الابجد، علم جفر جس کو کہتے ہیں، علم نجوم اس میں آ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ منع کیے گئے، لیکن منع اس لیے کیے گئے تاکہ ان سے اگر یعنی لوگوں کو آ جاؤ بیٹے، دم، درود، تویز، داغے، ٹیوے لگانے شروع کر دیے جائیں تو یہ علم حرام ہے۔ اگر آپ اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے اس علم کو پڑھتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز اپنی ذات میں ایک سیلف حرام نہیں ہوتی، اس کا آگے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے آپ نتیجہ کیا نکالیں، کام کیا لے دیں۔ سمجھ گئے کہ یہ عقلی علوم اس کا مقصد دیکھا جائے گا کس مقصد کے لیے اس بات جی۔ تو یہ اب کلیئر ہے آپ کو کہ ہر لفظ کی یا وضعی دلالت ہوگی، یا طبعی ہوگی، یا عقلی ہوگی۔ جی تو سب سے پہلے تو آپ قرآن پاک کے ہر لفظ کو دیکھیں کہ یہ لفظی ہے یا غیر لفظی ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یہ لفظی ہے یا غیر لفظی، پھر اگلا سبجیکٹ ہوگا کہ یہ وضعی ہے، طبعی ہے، عقلی ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے گا پھر آگے آپ اس کی دلالتیں نکالیں گے۔ اس طرح علماء نقطے نکالتے ہیں جن کو اللہ علم میں فہم عطا کر دیتا ہے، وہ 3-3 4-4 گھنٹے ایک ایک لفظ کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں دلالت، دوسری دلالت غیر لفظی ہے۔ اس کی بھی 3 ہی اقسام ہیں، وضعی، طبعی اور عقلی۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ اب یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں لفظ نہیں ہے جی۔ اپنا علامہ شاعر صاحب غیر لفظیہ سے یہ اس سے یہ ڈفرینشیٹ ہو گیا بھائی، اس کا مطلب ہے یہ لفظ تو نہیں، یہ کوئی کیفیت ہے، یہ کوئی کیفیت ہے جو کسی شے پہ دلالت کرے گی جی۔ اس کی وضعیہ کی کیا مثال دی ہے انہوں نے؟ غیر لفظیہ، غیر لفظ ہو اس میں خدا کا دخل، جیسے دوال اربع، یعنی ہاں جی، دوال اربع، دوال اربع، دوال میں سے ستہ نہیں ہوتی، کون کون سی لکھی ہیں؟
یعنی عقود نصب خطوط اور اشارات. ٹھیک ہے. کیا کیا چیزیں ہیں؟ عقود نصب ہیں؟ نصب نون سین بھی نون صاد با ہاں نصب، اشارات اور خطوط. غیر لفظیہ ہوتی ہیں. آپ جا رہے ہو جی، آپ شاید یوسف مصطفی صاحب جی ٹی روڈ پہ سفر کر رہے ہو، جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے کرتے اچانک آپ کے سامنے ایک بورڈ آ جائے، جس بورڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں کتنی سی کتاب ہے بلیک کلر کا، بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے، ایک بچہ ہے اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب ہے، ایک تصویر بنی ہوئی ہے، جی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے آگے اسکول. اسکول ہے. جی سمجھ گئے؟ یہ ہے ایک ایسی چیز ہے جو لفظی نہیں ہے غیر لفظی، لیکن اس کو وضع کیا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے. اب سمجھ گئے؟ اسی طرح جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے خطوط بنے ہوتے ہیں. خطوط جی جیسے اس طرح کا ایک خط بنا ہوگا تو اس میں اس کے اشارہ آگے اس طرف جا رہا ہے اس ہاں طرف. یو ٹرن لگا ہوا ہے. اسی طرح اشارہ جات نصب ہوتے ہیں. نصب کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں لگی ہوتی ہیں، اشارے لگے ہوتے ہیں. اس اشارے کا مطلب ہے آپ آگے چلیں، اس کا مطلب ہے آپ اسٹاپ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ پیچھے مڑ جائیں، اس کا مطلب ہے آپ متبادل راستہ اختیار کریں. سر یہ تین چیزیں تو کلیئر ہو گئی، نصب، اشارہ اور خطوط. یہ عقود کیا چیز ہے؟ عقود مجھے نہیں پتا، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیونکہ عقود میرے ذہن میں بار بار وہ فقہی عقود آ رہے ہیں، جی جی فقہی عقود. لیکن یہ عقد سے جیسے لیکن اس عقد کا مطلب نا وہ عقود نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کیونکہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا چاہتا. یہ جس طرح مختلف چیزوں کو باندھا جا رہا ہو، کچھ اس طرح زنجیر ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے. گانٹھ. سر ایک عقد ہوتا ہے نا گنڈ لانا، اس طرح معاملہ، یہ بھی اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہوگا؟ اسی طرح کا، زنجیر، کڑی وغیرہ. کیونکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا دوال اربع. دوال اربع، دوال اربع میں نے اصل میں ہوتی دوال ستا ہے، چلیں بات اس لیے پھر وہ دوال اربع یہ کوئی اور کانسیپٹ ہے جو مجھے نہیں پتا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں دیکھوں گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہے دلالت غیر لفظیہ تبعیہ. دلالت غیر لفظیہ، ہاں دوال ستہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آگے بھی لفظ بولا تھا دوال ستہ. یہ آپ ایک لفظ سنیں گے، دوال ستہ، فرنٹ، بیک، رائٹ، لیفٹ، اپ، ڈاؤن. ان کو جہات ستہ بھی کہتے ہیں. جہات وہی ہے مالک ارض و سماوات جو ہے خالق شش جہات. ٹھیک ہے، ان کو جہات ستہ. دوال کا لفظ بھی ان کے لیے بولا جاتا ہے. اب یہ دوال اربع یہ نئی ٹرم ہے، اس کو دیکھیں. اچھا جی، اب ہے دلالت غیر لفظیہ تبعیہ. غیر لفظیہ، ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو غیر لفظیہ کی آگے مثال دی تھی کہ آپ ایسے کسی کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ نبض کا تیز ہونا آپ کو بتا دے گا کہ اس بندے کو بلڈ شوٹ کر گیا ہے یا اس کو کیا بیماری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ نہیں ہے غیر لفظی چیز، غیر لفظی. لیکن وہ غیر لفظی چیز آپ کو کسی مدلول تک پہنچا دے گی. یہ ہے دلالت غیر لفظیہ تبعیہ. دلالت غیر لفظیہ حمید صاحب. اسی طرح دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. آپ جا رہے ہوں کہیں تو آپ کو، اب ایسے یہ مثال آج کے زمانوں میں تو اب دیکھ نہیں آتی، لیکن پہلے کسی زمانے میں اس طرح کے حالات ہوتے تھے کئی معاشروں میں. ٹھیک ہے، حضرت غوث الاعظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ سادات کا گھرانہ ہے، ان سے پوچھیں کہ چاند تو نظر آیا کوئی نہیں تھا تو کیا روزہ ہوا ہے یا کل ہے؟ تو آپ کے والدہ محترمہ نے جواب دیا کہ آج روزہ تھا اس لیے کہ
میرے گھر میں جو کل شام کو بیٹا پیدا ہوا ہے اس نے صبح فجر سے لے کے شام تک دودھ نہیں پیا، اس کا مطلب ہے آج ٹھیک ہے۔ تو آپ چاند دیکھتے ہیں جی، رمضان کا چاند، ٹھیک ہے، یا اپنا آخری رات ہوتی ہے اماوس کی رات جس کو کہا جاتا ہے، آپ ساری رات جاگے رہتے ہیں، آپ کو چاند نظر نہیں آتا، تو یہ چاند کا نظر نہ آنا دلالت کرتا ہے کہ مہینہ ختم ہو گیا ہے، کل نیا مہینہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یا آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو باریک سا چاند نظر آیا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہجری کیلنڈر کا نیا مہینہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ سوئے ہوتے ہیں ہاسٹل میں آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے سونا کوئی بڑی اچنبے والی بات ہے ہی نہیں، ہاسٹل میں 24 گھنٹے سونا عام نارمل بات ہے، ابھی شاید سب ہاسٹل لائف میں 24 گھنٹے سونا عام معمولی بات ہے۔ یہ ہماری جو زندگی ہے نا، ادھر کام شام یہ وہ 8 گھنٹے نیند مار کے آتی ہے، ٹھیک ہے، ہاسٹل میں تو ایسے نہیں، وہاں آپ 24 گھنٹے سوئیں، اس کے بعد اٹھیں ایک دفعہ منہ دھو کے باہر جائیں گے، آپ کو پھر نیند آ جائے، پھر آ کے سو جائیں۔ ہاسٹل لائف ایسی ہوتی ہے، بہت نیند آتی ہے، ریکارڈ ہوتے ہیں 36 گھنٹے سونے کے لوگوں کے، تو آپ 36 گھنٹے بعد سوئے اٹھیں، اٹھ کے آپ باہر نکلیں تو آگے آپ کو سورج نظر آ رہا ہے نکلتا تو آپ سمجھ جائیں گے، تو مطلب کل کا دن بھی گیا، کل کی رات بھی گئی، اگلا دن آ گئی۔ غیر لفظیہ عقلیہ، آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی آپ کی عقل آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ ایسے کیفیت ہوئی ہو۔ حافظ غلام محمد گور صاحب سمجھ آ گئی دلالت کی بس یہ 2 اقسام، لفظیہ اور غیر لفظیہ، تو 3 اقسام لفظیہ کی ہو گئی، 3 ہو گئی غیر اقسام کی، کل کتنی ہو گئی؟ 6 اقسام۔ تو دلالت کی ہیں جی اقسام 6، دلالت کی ہیں یہ 6 اقسام۔ ان 6 اقسام کو پڑھ لینے کے بعد اب اعتراض ہوتا ہے، منطقی ان 6 اقسام میں سے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتے ہیں، باقی جو 5 اقسام ہیں ان سے منطقی بحث ہی نہیں کرتے، کیوں؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ لفظیہ وضعیہ، ٹھیک ہے، اس سے نتیجہ نکالنا آسان ہوتا ہے، لفظیہ وضعیہ سے نتیجہ نکالنا آسان ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ بحث اسی سے کرتے ہیں۔ باقی یہ کہہ دینا کہ باقی 5 پہ وہ بحث نہیں کرتے، یہ بھی درست نہیں، ہاں باقی 5 کو وہ کم ڈسکس کرتے ہیں، لفظیہ وضعیہ کو ہی۔ آپ کو جتنی کتابیں دلالت پہ ملیں گی لفظیہ وضعیہ پہ ملیں گی، قرآن پاک میں جتنی دلالت علماء نے کی ہے وہ ساری لفظیہ وضعیہ کی ملے گی، اس لیے کہ اس سے نتیجہ نکالنا آسان، اور اس پہ آپ کو دلیل مل جاتی ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ پہ آپ کو دلیل مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں، کسی قول مبارک سے، آقا کائنات کے کسی فرمان سے۔ یہ طبیعیہ عقلیہ پہ آپ کو دلیلیں نہیں ملتی، تو وہ لوگ پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں قرآن پاک میں اپنی رائے شامل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی 3 اور اقسام ہیں، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ یہ دلالت لفظیہ وضعیہ، یہ جو پہلی آپ نے پڑھی تھی دلالت لفظیہ وضعیہ، اس کی آگے 3 اقسام ہیں، تضمنی، مطابقی، التزامی، ٹھیک ہے۔ یہ دلالت لفظیہ پہلی کیا ہے؟ مطابقی، دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ، یہ بنے گی اس طرح، یعنی ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ دال جو لفظ ہے، دال یعنی ایک ایسا لفظ ہے کہ وہ کسی پہ دلالت کر رہا ہے، تو وہ جو لفظ جس شے پہ دلالت کر رہا ہے اس پہ مکمل طور پہ دلالت کر رہا ہے، تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ مکمل طور پہ۔ جیسے میں نے لفظ بولا عامر، تو ایک مکمل ذات اس پہ دلالت کر، ٹھیک۔
جیسے ایک لفظ بول دیا انسان، انسان دلالت کرے گا ایک ایسی مخلوق ہے جو ہے حیوان. انسان آپ لفظ بولتے ہیں تو لفظ انسان دلالت کرے گا ایک ایسی مخلوق پر جو ہے تو حیوان مگر ناطق ہے. جی ہے حیوان مگر حیوان ناطق، یعنی ہے یہ بھی حیوانوں کی ہی کیٹیگری، لیکن ڈفرینشیٹ کیسے ہوتا ہے کہ یہ ناطق ہے وہ غیر ناطق. سمجھ گئے؟ تو ایک لفظ اگر اپنے معنی پہ مکمل دلالت کرے تو وہ مطلقی ہے، اگر وہ جز پر دلالت کرے، جز پر، ایک معنی کے جز پر، جیسے کہ انہوں نے اس کی مثال دی ہوگی جیسے لفظ انسان کی دلالت فقط حیوان پر. تو جب فقط حیوان پر آپ لفظ انسان کی دلالت کریں گے تو اس کا مطلب ہے انسان سے مراد حیوان تو نہیں بلکہ حیوان کی ایک کیٹیگری ہے. حیوان کی کون سی؟ مطابقیہ. نہ، مطابقیہ تو وہ ہو گیا کہ لفظ پورا دلالت کر رہا ہے ایک مدلول پہ پورا. جیسے کرسی کہہ سکتے ہیں، وہ سمجھ آ گئی یہ والی کرسی. آپ کے سامنے کوئی بھی شے ہے، آپ نے وہ لفظ بولا ہے جو اس چیز پہ پورا فٹ ہو جائے، فٹ ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت لفظیہ ودیہ مطابقیہ. یہ مطابقیہ ہے. تضمنیہ کیا ہے کہ وہ لفظ اس شے پہ پورا فٹ نہیں ہو رہا بلکہ اس کے کسی ایک جزو پہ فٹ ہو رہا. یہ تضمنیہ سر ذرا لکھیے گا کون سے لفظ ہیں یہ؟ تضمن ضمانت نہیں جیسے لکھا جاتا ہے، جی جی. یہ دعال ہے. ضمنی لفظ نہیں سنتے جی جیسے ضمنی. ضمنی کہ مدلول ایک پوری شے ہے اس کے کسی ایک ضمن پہ کسی ایک جزو پہ دلالت کر رہا ہے. یہ تضمنیہ. سر یہ تینوں وضعیہ کی ہاں لفظیہ ودیہ لفظیہ ودیہ کی یہ تینوں اقسام. اس کے بعد ہے جی تیسرے نمبر پہ اللہ آپ کا بھلا کرے تو وہ ہے التزامی. التزامی یہ ہے کہ وہ خارج پہ دلالت کرے. التزامیہ. ہاں التزامی ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے ایک لفظ ہے انسان، تو یہ دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر. پورے حیوان ناطق پر کرے گا تو یہ مطابقی ہے. جی. صرف حیوان پر کرے گا تو یہ ضمنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمنی ہے، یعنی انسان اس ضمن میں آتا ہے. ہاں. حیوان کی ایک کیٹیگری کا نام ہے انسان. جی. حیوان کی 18,000 کیٹیگریز ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے انسان. ٹھیک ہے، 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں نا، تو ان میں سے ایک مخلوق ہے انسان. تو یہ ہے ضمنی دلالت. التزامی دلالت یہ ہے کہ انسان کو، لفظ انسان کو جس شے کے لیے بنایا گیا ہے، التزامی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا لفظ جو اس شے کی کسی خارجی صفت پہ دلالت کر رہا ہے. اس شے کی کسی خارجی صفت. خارجی. جیسے انسان کو بنایا تو گیا ہے حیوان ناطق کے لیے، مین لفظ انسان پہ اس کے لیے بنایا گیا ہے. جیسے نلکا ہے تو نلکا اسی کے لیے بنایا گیا. یہ کولر ہے، لفظ ہے نا، لفظ. اب لفظ تو کسی قاعدے سے نہیں بنے. آپ کہیں شاید اپنا شعیب بھائی کہ یہ جو دیوار ہے اس کو دیوار کیوں کہتے ہیں، تو آپ کے پاس یا میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو دیوار کیوں کہتے ہیں. بس یہ ایک زبان ہے. زبان تو قاعدے کی محتاج نہیں ہوتی. کبھی بھی تاریخ میں کوئی زبان قاعدے کے ساتھ نہیں بنی. زبان بن جاتی ہے، بعد میں قاعدے بنتے ہیں، اور زبان کو سمجھنے کے لیے تھوڑے بہت قاعدے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو چیلنج کر دوں کہ نہیں، میں اس کو دیوار نہیں مانتا، میں اس کو دروازہ کہوں گا. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ آپ اس کو دیوار ثابت کر سکیں. ایک لفظ ہے نا، اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے دیوار کے لیے. یہ جو اینٹوں کو ایسے لگا کے بڑا سا بنا لیتے ہیں، اس کو کہہ جاتے ہیں جی یہ دیوار. ایک لفظ ہو گیا، اس کو خاص بنا دیا ایک چیز کے لیے. انسان کو اس شے کے لیے بنایا گیا. یہ جو لفظ انسان ہے، مخلوق کی بات نہیں کر رہا ہوں،
لفظ انسان کو اس مخلوق کے لیے بنایا، حیوان ناطق کے لیے۔ اس کی کوئی خارجی صفت لے لیں، جیسے آپ دیکھ لیں کہ کتابت کے قابل، لکھنے کے قابل، اب لکھنے کے قابل بھی 18,000 انواع و اقسام میں صرف ایک ہی مخلوق ہے، باقی کوئی اور مخلوق لکھ تو نہیں سکتی، کتابت صرف انسان ہی کر سکتا ہے۔ لیکن لفظ انسان کو وضع اس کے لیے نہیں کیا گیا، وضع اس کے لیے کیا گیا، مگر وہ بھی انسان کی ایک خصوصیت ہے، خارجی صفت، اس کو آپ کہیں کہ یہ ہے صفت مگر خارجی صفت۔ تو اگر ایک ایسا لفظ ہو جس کو وضع کیا گیا ہو اپنے مدلول کی کسی خارجی صفت کے لیے، یہ ہے منطق۔ ایک ایسا لفظ کہ جس کو وضع کیا گیا ہے مدلول کی کسی خارجی صفت کے لیے، اس کو کہیں گے دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ۔ یہ جی آپ کا یہاں پہ اوکے ہو گیا، یہ آپ کا دلالت کا چیپٹر۔ صدق